اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ، یہ نورانی الفاظ جس میں پیغام دیا جا رہا ہے صاحبان ایمان کو کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تقاضا کرنا کہ پورے اسلام میں آ جاؤ، اس کا مطلب ہی ہے کہ زبان تک کلمہ محدود نہ رہے، بلکہ کلمہ زبان سے آگے بڑھ کر قلب و روح کا حصہ بن جائے، اور انسان اپنے ہر نفع اور نقصان کو، اپنی ہر نشست و برخاست کو جوڑ دے اسلام کے ساتھ، اسلام کے دائرے میں۔ 1400 سال کی تاریخ میں اگر ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ ہوتا رہا تاریخ میں مسلسل کہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے رہے اور اسلام کا نام لے کر ظلم بھی کرتے رہے، اسلام کا نام لے کر اپنے مفادات بھی حاصل کرتے رہے، اسلام کا نام لے کر اپنی حکومتیں بھی بڑھاتے رہے، اسلام کا نام لے کر خزانے بھی جمع کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتوں کے ظلم کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا، اور اسلام پر یہ الزام آیا کہ اسلام میں ظلم ہے، بربریت ہے، تشدد ہے، خونریزی ہے، جبکہ واضح طور پر قرآن حکیم یہ اعلان کر رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے، تمہارے لیے راستوں کو واضح کر دیا گیا، اور پھر تمہیں حق انتخاب دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جو راستہ چاہو اختیار کر لو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارو۔ بس یہ خیال رہے کہ تم نے اپنے چاروں طرف اس کائنات میں اور اپنی ذات میں نشانیاں قدرت کی دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی۔ اگر ان نشانیوں کو دیکھ لیا، جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ جب غور کر لیتے ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں تو اب ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا غور و فکر کے نتیجے میں انسان کو جو وزڈم ملتا ہے، جو عقل و شعور اور جو دانش نورانی حاصل ہوتی ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ جو دانش حاصل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ چیزوں کو گہرائی سے اور دور تک دیکھتا ہے، وہ شارٹ سائٹڈ نہیں رہتا کہ بس اسے یہ دنیا نظر آ رہی ہے اور اس دنیا کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کیے جا رہا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں وہ ایک توازن رکھتا ہے
اس لیے کہ اسلام نے دنیا کو روکا نہیں ہے۔ یہ دوسرے مذاہب ہیں جو انسان کو یہ ترغیب دلاتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہیں دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ گپھاؤں کے اندر چلے جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، تنہائی میں جا کر گوشوں کے اندر چھپ جاؤ، اور وہاں اس دنیا سے ناطہ توڑ کر یہاں کے رشتوں سے اپنے آپ کو بالا تر کر کے بس اپنے رب سے لو لگا لو اور تنہائی کی زندگی گزارو۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لہذا اسلام کہتا ہے کہ کامیابی کا راستہ اسی دنیا سے ہو کر گزرتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر طرف ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں جو بار بار آتے ہیں، یہ جو تمہاری ڈیزائرز ہیں جو تمہارے پیر کی زنجیر بن جاتی ہیں، ان زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھتے رہو۔ تمہارا سفر بہت طویل ہے، منزل دور ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ بار بار اپنی عقل و خرد کو بروئے کار لاؤ، بار بار غور و فکر کرو، توجہ دو، یہ چیز ہے تو کیوں ہے، یہ ایسا خوبصورت کائنات سجائی گئی تو کیوں سجائی گئی، ہمیں یہاں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ چونکہ بار بار انسان الجھتا ہے، یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے اسے کہ یہ چیزیں میرے ہمسائے کے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو کبھی زبان کے چٹخارے ہیں، کبھی لذتیں ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل انسان بہکتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ انفارمیشن ایج اس کو کہا جاتا ہے، اس میں جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی وہیں مادیت کی ترقی ہوئی، اور مادیت نے، میٹیریل ورلڈ نے اتنا زور پکڑا کہ انسان کا جو دوسرا پہلو تھا، جو اسپریچول بینگ ہے انسان، وہ نظر انداز ہو گیا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس عقل پر، اس انسان کی عقل پر، کہ جس کے سامنے جب دسترخوان آتا ہے، جب غذائیں آتی ہیں، تو وہ اس دسترخوان پر غذاؤں کو دیکھ کر یہ تو سوچتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز میرے جسم کے لیے مفید ہے، کہیں ایسا تو نہیں بلڈ پریشر بڑھ جائے، یہ چیز کھا لوں تو کولیسٹرول بڑھ جائے، یہ کھا لوں تو شوگر بڑھ جائے، میرے جسم کو نقصان ہو، میری بیماری بڑھ جائے، صحت ہے تو صحت چلی جائے، یہ ساری توجہ کرتا ہے، مگر ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتا کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز میری روح کو بیمار تو نہیں کر دے گی، کہیں میری روحانی بیماریوں میں اضافہ تو نہیں کر دے گی، کہیں جو میرا اسپریچول سٹیٹس ہے وہ نیچے تو نہیں چلا جائے گا، کہ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ انسان گویا کیا ہے، یہ گویا ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک آنکھ سے دیکھنا یعنی ایک آنکھ دنیا والی آنکھ کھلی ہوئی ہے، مادی آنکھ کھلی ہوئی ہے، روحانی آنکھ بند ہو گئی ہے۔ تو جب بھی انسان اس طور پر زندگی گزارے گا، اسے ٹھوکر لگے گی، وہ ناکام ہوگا، مسلسل اس کے سامنے ناکامیاں آتی رہیں گی۔ تو ایک توازن ہے جو لے کر چلنا ہے، برقرار کر کے چلنا ہے، اور ہمیں تو دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے اور خود بہک گئے، تو پھر ہم کس طرح رسول اللہ کا سامنا کریں گے کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری ہمیں دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو بہترین امت ہو، بیسٹ کمیونٹی ہو، تم کو بپا کیا گیا، کھڑا کیا گیا، ابھارا گیا تاکہ تم دوسروں کے لیے رہنما بن سکو، تاکہ تم دوسروں کو آگے بڑھا سکو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ میں دو ریفرنس یہاں پر آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ ایک پیغمبر کے سیرت نگاروں میں کہ جنہوں نے پیغمبر کی بایوگرافی لکھی، ان میں ایک نام ہے پنڈت لکشمن پرساد۔ پنڈت لکشمن پرساد انتقال ہو گیا اب ان کا۔ پاکستان میں انہوں نے کتاب لکھی پیغمبر کی سیرت پر، کتاب موجود ہے، آپ پڑھیں اسے، عرب کا چاند۔ بڑی خوبصورت سیرت ہے پیغمبر کی کہ جس میں ایک ایک سطر میں ایسا لگتا ہے کہ چراغ روشن کر کے رکھ دیے، بڑی نورانی، بڑی حسین، بڑی پیاری سیرت۔ لیکن
اس سیرت کو انہوں نے لکھا، یہ کتاب منظر عام پر آئی، لوگوں تک پہنچی، علمی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں، مذہبی حلقوں میں، ہر طرف ہر سرکل میں یہ کتاب گئی، بڑی مقبول ہوئی۔ جب یہ کتاب بہت مشہور ہو گئی تو کسی نے ان کو خط لکھا اور اس میں ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا یہ کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کو پیغمبر کی سیرت اتنی اچھی لگتی ہے اور آپ نبی کی شخصیت سے اتنا متاثر ہیں تو پھر یہ کلمہ آپ نے کیوں نہیں پڑھ لیا، یہ اسلام آپ نے قبول کیوں نہیں کر لیا، آپ کیوں باہر رہ گئے؟ تو جو جواب دیا ہے انہوں نے وہ اسی کتاب کے 3rd ایڈیشن میں چھپا ہے، بالکل شروع کے جو پیجز ہیں اس کے اندر پریفیس میں گویا جو لیٹر انہوں نے جواب جس میں لکھا تھا اس کے چند فقرے چھپے ہیں، وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کیوں مسلمان نہیں ہو گیا، میں کیوں کلمہ پڑھ کے پیغمبر کا پیروکار نہیں بن گیا، فالوور کیوں نہیں ہو گیا پیغمبر کا، تو بات یہ ہے کہ میں پیغمبر کا اسپریچولی فالوور ہوں، میں بہت ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے سیرت، ان کے خصوصیات، ان کے اعلیٰ کردار سے میں بہت اچھی طرح متاثر ہوں، لیکن بات یہ ہے، اب جملے یہاں سے سنیے گا، کہ جب میں مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری نجات کا سامان یہی موجود ہے، میری پیشانی بھی سجدہ کرنے کے لیے مچلنے لگتی ہے جب اوروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب سب کو صف میں کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، اندر سے میرے ایک آواز آتی ہے کہ تیری نجات کا سامان یہی موجود ہے، کہ مگر جب میں مسجد سے آگے بڑھ جاتا ہوں اور مسلمانوں کو ان کی پریکٹیکل لائف میں دیکھتا ہوں، ان کی عملی زندگی میں دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے اور حج کر لینے سے، کعبے کا طواف کر لینے سے کوئی فرشتہ بن جاتا تو یہ سب کے سب فرشتے ہو گئے ہوتے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ کہاں ان کا کردار، کہاں رسول اللہ کا کردار، کہاں ان کا عمل، کہاں پیغمبر کا عمل، اور پھر میں اپنے آپ سے یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ان کے جسم تو مسلمان ہیں مگر ان کے دل آج بھی کافر ہیں، اور پھر میں مسجد سے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں کافر ہی اچھا ہوں۔ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کرنے کے مقام، ہمیں چونکنے اور نیند سے جاگنے کا یہ موقع ہے۔ ایک غیر مسلم نے ہمیں آئینہ دکھایا، اس نے بتایا کہ دیکھو پیغمبر کی سیرت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، اسلام کی طرف کھینچتی ہے، مسلمان کا کردار مجھے دور کر دیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں مسجد کو دیکھ کر کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، مسلمان کے کردار کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میں ایسے ہی بہتر ہوں۔ تو یہ بتائیے کہ اگر میدان محشر میں بہت سے لوگوں نے یہی شکوہ کیا کہ ہم تو مسلمان ہونا چاہتے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اس طرف آ جائیں، لیکن جب ہم مسلمان کی سیرت کو دیکھتے تھے تب ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سیرت اس لائق نہیں، ہمیں دور کر دیا تیری قوم نے، ہمیں دور کر دیا کلمہ گویوں نے، ہمیں دور کر دیا توحید و رسالت کا اقرار کرنے والوں نے، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہٰذا ابھی اسی وقت یہیں چونکنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری بحیثیت امت مسلمہ کے یہ ہے، اس لیے کہ جس امت کو صاحب کتاب نبی ملے اور وہ نبی اس کے درمیان نہ رہے، اور اس وقت جب کہ وہ نبی آخری نبی ہو اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہ ہو، تو اب اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام نبی کر رہے تھے اس کام کو نبی کے نقش قدم پر چل کے یہ امت پورا کرے، یہ آگے بڑھے۔ مگر بدقسمتی کیا ہے کہ پیغمبر کے نقش قدم کہیں اور رہ گئے، ہم کسی اور راہ پر چل پڑے، ہمارا راستہ کوئی اور ہو گیا، اب ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی رنگینیاں اس کے اندر انسان الجھ گیا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ابو دردہ انصاری پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں دولت والوں کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ انسان کو کون سی چیز ہے جو راہ مستقیم سے ہٹاتی ہے؟ کبھی دولت کی چکا چوند ہے جو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، کبھی اسے نظر آتا ہے کہ منصب بڑی چیز ہے، عہدہ بڑی چیز ہے،
اقتدار بڑی چیز ہے، دنیا کی کامیابی بڑی چیز ہے، ہر اعتبار سے دنیا کو حاصل کر لینا یہ بڑی چیز ہے۔ جب یہ اس کو فریب میں مبتلا ہوتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، یہ پھسلتا ہے، گرتا ہے، اور پھر سنبھلنے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کا سہارا بھی ہمیں بننا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تقوی، نیکی اور خیر کی راہ میں ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاؤ، ایک دوسرے کے سہارے بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ظلم و جور میں لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو تنہا چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا تو شاید کہ ایک چور بھی چور نہیں بن سکتا اگر اسے سب سے پہلی سپورٹ گھر والوں کی نہ مل جائے، مگر گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت بڑھتی ہے، اور جب اس کی بیماری بہت بڑھ جاتی ہے تو اب اس کو صحیح کرنے اور اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی اب اسے سدھارا نہیں جا سکتا، کیونکہ اب وہ حد سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی قدم پر اس کو روک لیا ہوتا، اگر پہلے ہی قدم پہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اگر پہلی ہی مرتبہ چور کو سزا دے دی جائے، اگر پہلی ہی مرتبہ غلطی کرنے پر خود والدین رشتہ توڑ لیں، بھائی بہن کچھ دیر کے لیے ناراض ہو جائیں، تو پھر انسان کے اندر جو ایک خوبی اور خیر اور شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہے، انسان کے اندر جو ایک پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ خیر اور شر کو اچھی طرح پہچانتا ہے، تو باہر سے اگر تھوڑی سپورٹ مل جائے تو اندر سے پہلے ہی آواز آ رہی ہے کہ تو نے غلط کیا، تجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، انسان سیدھے راہ کے اوپر لگ جائے گا۔ مگر پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ یہ جو ایک پل صراط ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا ایک پل صراط ہے، دنیا بھی پل صراط ہے۔ اگر تم دنیا کے پل صراط سے گزر گئے ثابت قدم تو آخرت کے پل صراط سے بھی گزر جاؤ گے۔ دنیا میں کیا پل صراط ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کوئی بڑی سی گاڑی برابر سے گزر گئی تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کتنی عالیشان گاڑی ان کے پاس ہے، کیا بہترین ان کی زندگی ہے، ہمارے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی بھی اسی انداز کی ہونی چاہیے۔ بس جب یہ خیال پیدا ہو کر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اب یہیں پر انسان کو اسپریچولی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نہیں معلوم کہ وہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے سامنے پریشانیاں کیا ہیں۔ تو ابو درداء انصاری اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم دولت والوں سے بغیر وجہ کے ناراض رہتے ہیں، ہم بغیر وجہ کے ان سے دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ حال کیا ہے؟ حال ان کا یہ ہے کہ جتنا ہم کھاتے ہیں اتنا ہی وہ بھی کھاتے ہیں، جبکہ شاید ہماری ہی خوراک ان سے زیادہ ہو، ہم کچھ زیادہ کھا لیتے ہوں۔ جیسے ہم لباس پہنتے ہیں اتنے ہی لباس وہ بھی پہن پاتے ہیں، ممکن ہے کچھ زیادہ پہن لیتے ہوں، مگر جتنی دیر گھر سے باہر رہیں گے اتنی دیر بہترین لباس ہوگا۔ گھر میں تو ہر انسان آرام دہ اور سمپل لباس پہنتا ہے، کہا کہ لباس بھی ویسے ہی پہنتے ہیں، کھانا بھی اتنا ہی کھاتے ہیں، باقی چیزیں بھی تھوڑا بہت فرق ہے، مکان جگہ اتنی چاہیے ان کو بھی رہنے کے لیے جتنی جگہ میں ہم سوتے ہیں، جتنی جگہ ہمیں چاہیے۔ کہا پھر باقی ان کے پاس جو کچھ ہے اسے وہ دیکھ سکتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے۔ بھئی پیٹ میں اگر 3 روٹیوں سے پیٹ بھر گیا تو اب اس کے بعد آپ کا فریج بھرا پڑا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، پیٹ اگر بھر گیا تو اب اس کے بعد انسان مزید تو نہیں کھا سکتا۔ لباس ایک وقت میں ایک ہی پہنے گا، باقی ہزاروں لباس اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ الماری میں ٹنگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہیں۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں، کہا کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ تو ہم بھی سکتے ہیں دولت والوں کی دولت کو، دولت والوں کے شان کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہا بلکہ ہم ان سے بہتر ہیں، اس لیے کہ ہم جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو اس دنیا میں اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے اور آخرت میں حساب بھی دینا پڑے گا، جبکہ استعمال انہوں نے بھی اتنا ہی کیا۔ تو یہ توازن اگر انسان رکھ لے کہ میری واقعی ضرورت کتنی ہے، اگر ضرورت سے زیادہ میرے پاس ہے تو پھر یہ میرا نہیں ہے، میں جواب دہ ہوں، اس کے لیے مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یہ امانت ہے جو ان تک پہنچانی ہے۔
اور اس دنیا کے اندر آج جو پرابلم آف ایول ہے، جس کو بہانہ بنا کر ایتھیسٹ تانا دیتے ہیں کہ اگر اللہ رحیم ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر ظلم کیوں ہے، دنیا کے اندر بھوک کیوں ہے، اس کا جواب یہی سوال بالکل جارج جرداق، جس نے مولا کائنات کی شان میں کتاب لکھی دا وائس آف ہیومن جسٹس، اتنی پیاری کتاب، اتنی اچھی کتاب مولا کی عدالت پر، اور عربی میں لکھی پہلے صوت العدالت الانسانیہ، پھر اردو میں ترجمہ ہوا، فارسی میں ترجمہ ہوا، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا، انگریزی میں دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے یہ کتاب بہت مقبول اور مشہور ہوئی۔ جب اس نے یہ کتاب لکھی، یہ پہنچا کیسے؟ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہی باتیں ہر وقت چلتی تھیں کہ یہ بھوکے کیوں ہیں لوگ، مظلوم کیوں ہیں لوگ، محروم کیوں رہ گئے کچھ لوگ۔ کہا تو میرا لوگوں کی بھوک دیکھ کر اللہ پر سے ایمان ختم ہونے والا تھا، اور میں کرسچینٹی سے نکل کر الحاد کے دائرے میں جانے والا تھا، میں ایک دہریہ، ایک ایتھیسٹ ہونے والا تھا۔ کہا اسی وقت میرا نہج البلاغہ سے تعارف ہوا، اور جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو مجھے وہاں یہ بات نظر آئی کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کے لیے رزق اتارا ہے، مگر دنیا میں کچھ لوگ بھوکے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کے حصے کی روٹی امیروں نے اپنی تجوری میں بند کر رکھی ہے، امیروں نے اپنے حصے میں ان کا حصہ چھپا رکھا ہے۔ کہا کہ بس فوراً میرے لیے بات واضح ہو گئی اور میں نے توبہ کی، میں سمجھ گیا کہ تقسیم اس نے تو صحیح کی ہے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر میں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کو چھپوانے کے لیے میں مسلمانوں کے پاس گیا، میں نے تمہارے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے، تمہارے امام کے بارے میں کتاب لکھی ہے، چھپوانے کے لیے اس کو فنڈز کی ضرورت ہے۔ کہا اس کتاب کو کوئی پرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی سپورٹ نہیں مجھے مسلمانوں سے ملی۔ کہا میں پریشان ہو گیا کہ میرا کام بیکار چلا جائے گا، اتنی محنت سے یہ کتاب لکھی، کون اس کو چھپوائے گا۔ کہا ایک دن آ کر میں خاموشی سے چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا سر جھکائے ہوئے، اور غور کر رہا تھا کہ کتاب بے وجہ لکھی۔ کہا اسی وقت اس چرچ کا جو ہیڈ پریسٹ تھے وہ آئے، پادری، اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اے اللہ کے بندے، کس لیے پریشان ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں نے ایسے کتاب لکھی ہے، کوئی چھپوانے والا نہیں۔ کہا دوبارہ بتاؤ کس کے بارے میں لکھی ہے؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ کہا میں اس کتاب کو چھپواؤں گا، اور میں تمہیں چرچ کے فنڈ سے پیسہ دیتا ہوں کہ جاؤ اس کتاب کو چھپواؤ اور اسے پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، اسے ہر طرف پہنچا دو۔ تو کہتا ہے مجھے حیرت ہوئی، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیوں اس کتاب کو چھپوانا چاہتے ہیں، جبکہ جن کے وہ ہادی اور رہبر ہیں ان مسلمانوں نے چھپوانے سے انکار کر دیا کہ آج کل کوئی کتاب پڑھتا نہیں ہے، پھر آپ کیوں فنڈنگ کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، ذرا جاؤ، وہ لوگ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے متعلق اچھی طرح پڑھا ہے۔ کہا سنو، ہماری پوری کرسچینٹی کی تاریخ میں ہمیں اپنی حکومت میں بھی کبھی اتنے رائٹس نہیں ملے کہ جتنے علی کے دور حکومت میں ملے ہیں۔ انہوں نے جو مائنورٹی کے رائٹس دیے اور ان کی حکومت میں ہمیں جتنا سکون ملا، ہمیں جتنے رائٹس ملے، تو وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے بارے میں اچھی باتیں دنیا والوں کو بتائیں۔ یہ ہے انسان کی شخصیت کہ اگر وہ آ جائے وہاں پر تو پھر مجبور ہو جاتی ہے دنیا۔ سوال اس سے کیا لوگوں نے، انسان خوبی اگر پیدا کر لے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ جو کمیاں آ گئیں جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن مسلمان روک دیتے ہیں قبول کرنے سے، تو یہ کمیاں کس لیے آ گئیں؟ یہ اسی لیے کمیاں آئیں۔ تو سوال اس سے ہوا، بعد میں جب کتاب بہت ہر طرف پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ تم نے کیوں کتاب لکھی علی کے بارے میں؟ کرسچن نہیں رہے کیا تم؟ مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں، نہ میں نے کرسچینٹی کو چھوڑا ہے، نہ میں شیعہ ہوا ہوں، نہ میں نے اسلام قبول کیا ہے،
بلکہ بات یہ ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا، اور جب میں نے فضیلتوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو ساری فضیلتیں مجھے در علی پہ سجدہ کرتی نظر آئیں، لہٰذا میں نے علی کی شان میں کتاب لکھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ تو خوبیاں جب انسان کے اندر ہوں گی، انسانی خوبیوں کا اعتراف غیر کو بھی کرنا پڑے گا۔ آج جو ہم دور ہو گئے وہ اسی لیے کہ ہم خود ہی اپنے مقصد تخلیق کو گم کر بیٹھے، اور وہ طریقہ جو میں نے عرض کی پہلی تقریر میں بات کہ گناہ بھی کر لیں گے، تلاوت قرآن بھی کر لیں گے، اسمگلنگ بھی کر لیں گے، حج کے لیے بھی چلے جائیں گے، جھوٹ بھی بول لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، دونوں چیزیں ساتھ لے کر ہم چلنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب انسان کئی کشتیوں کا سوار بن جاتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، ساحل تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہم بھی کئی کشتیوں کے سوار بنے ہوئے ہیں، آباء و اجداد بھی راضی ہو جائیں، ائمہ بھی راضی ہو جائیں، رسم و رواج کی ادائیگی بھی ہو جائے، کوئی رسم اور کسٹم بھی اور ٹریڈیشن بھی چھوٹنے نہ پائے، دین بھی چھوٹنے نہ پائے، دنیا بھی پوری پوری مل جائے، دین بھی پورا پورا مل جائے۔ ظاہر ہے کہ دنیا روکا نہیں اسلام نے، میں نے عرض کیا، لیکن کہا کہ بس دنیا اتنی لو کہ دنیا تمہارے اوپر غالب نہ آنے پائے، دنیا کو تو استعمال کرو۔ دنیا فرمایا مولا نے کہ تم نعمتوں کے مالک بن کے رہو، نعمتیں تمہاری مالک بننے نہ پائیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ جتنی چیزیں ہیں، اس سب میں اللہ کے بندوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر وہ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ تو غور و فکر کرو، ان کے اوپر توجہ کرو۔ اگر ہر طرف کو انسان چاہے گا یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، تو پھر وہ چار کشتیوں کا سوار ہے۔ جس طرح چار طبیبوں سے علاج کرانے والا ایک مرض کا علاج چار ڈاکٹر سے کرا رہا ہو، فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے اچھی طرح ریسرچ کر لو، غور کر لو، کون سا زیادہ ماہر ہے، کون سا زیادہ ایکسپرٹ ہے، کس کے ہاتھ میں شفا ہے، اور پھر جو کچھ وہ بتا دے اس نسخے کے اوپر عمل کر دو۔ اب یہ نہ کرنا کہ صاحب آئے کہ صاحب کیا کہنے، بہت اچھا طبیب، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، وہ بات کتنے اچھے انداز سے کرتا ہے، اس کو نالج کتنی زیادہ ہے، میرے مرض کو فوراً اس نے پہچان لیا، مجھے اس نے فوراً بتا دیا کہ یہ تمہاری بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ یہ ساری بات سننے کے بعد میں نے سوال کیا کہ مگر جناب والا آپ کا مرض تو اپنی جگہ پر ہے، آپ ڈاکٹر کی اتنی تعریف کر رہے ہیں مگر بیماری تو ٹھیک ہوئی نہیں، سارے وہی سمٹمز موجود ہیں جو پہلے ہیں۔ کہنے لگے جی ہاں، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو دوا ہمیں دی تھی وہ ہم نے کھائی کب ہے، دوا کھاتے تو بیماری اچھی ہوتی۔ یعنی طبیب کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے علم کی تعریف کر رہے ہیں، مگر جو دوا اس نے دی ہے وہ دوا استعمال نہیں کر رہے۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے، رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، ساری بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم انسانیت کے مسیحا اور طبیب بن کے آئے تھے، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا، کیا انداز گفتگو تھا، مگر اے مسلمان تو ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے جو نسخہ بتایا ہے، انہوں نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ مجھے دی ہے، انہوں نے جو مجھ سے چاہا ہے، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، مگر اس پہ میں نے عمل کہاں کیا، وہ نسخہ میں نے کب استعمال کیا؟ تو اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت و رسوائی نہ بننا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم آتے رہے، مسجدوں میں آ رہے ہو مگر باہر نکل کے تمہارا کردار خراب ہے، اگر تم امام باڑوں میں آ رہے ہو، امام بارگاہوں میں آ کر ماتم کر رہے ہو، مجلس سن رہے ہو، اور باہر جا کر کردار برا ہے، تو پھر ہر ایک یہ کہے گا
کہ یہ کس کے چاہنے والے ہیں، دن رات مجلسیں کرتے ہیں مگر ان کا عمل دیکھو۔ انگلی کس پر اٹھے گی؟ اگر انسان طبیب کے یہاں صبح شام آتا جاتا ہو اور اچھا نہ ہو تو لوگ کہیں گے ہر وقت تو ڈاکٹر کے پاس آتا جاتا ہے مگر مرض اچھا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کہ طبیب میں کوئی خرابی ہے۔ اسی طرح یہ امام بارگاہیں، یہ شفا خانہ حضرت زہرا ہیں جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد بھی انسان جھوٹ بول رہا ہے، فریب دے رہا ہے، مکر کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، تو پھر اب یہ انگلی ہم تک نہیں اٹھے گی، بلکہ لوگ کہیں گے کہ جب ہر دن اس روحانی مرکز میں جاتے ہیں، اس شفا خانے میں جاتے ہیں اور بیماریاں اچھی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب انہی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی کہ جو ان کی شخصیت کو صحیح نہیں کر پا رہے۔ اور یہی آج ہو رہا ہے۔ پیغمبر کے تعلق سے میڈیا جو باتیں پیش کرتا ہے اس میں کیا کہتا ہے؟ کیا کہنے، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، ان کا کردار بہت اچھا تھا۔ ان کے اخلاق اور کردار کو پیش کر کے پھر مسلمانوں کی برائی، برے مسلمان، خاص طور پر جو ظلم کر رہے ہیں، خاص طور پر جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، ان کی تصویر میڈیا پر پیش کر کے دکھائی جاتی ہے۔ دیکھو یہ ہے رسول کی سیرت، یہ ہے ان کے چاہنے والوں کی سیرت۔ جب رسول انہی کو نہ بدل سکے تو پھر ہمیں کیسے بدل سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم جس راہ پر، کیونکہ کیا جا رہا ہے، غیر مسلموں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کی برائیاں چھپائی جاتی ہیں، مسلمانوں کی اچھائیاں چھپائی جاتی ہیں، برائیاں ابھاری جاتی ہیں، تاکہ دور سے دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ کون سے اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں، ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ نتیجہ وہی ہے کہ جو ہو رہا ہے کہ لکشمن پرساد جیسے لوگ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اسلام اپنی طرف کھینچتا ہے، مسلمان دھکے مار کے دور کر دیتے ہیں۔ ورنہ ذرا اندازہ کریں، اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، دیکھیے، ایک ہے کسی بھی چیز کا نیوکلیس، کسی بھی چیز کا سینٹر، جتنا ایک جو سرکل بنایا جاتا ہے وہ سینٹر سے بنایا جاتا ہے۔ آپ پرکار کو کہیں رکھ کر دائرہ بنائیں گے، پرکار درمیان میں ہوگی، تو جہاں پر کمپاس ہوگا، جہاں پر پرکار ہوگی، وہ جگہ بالکل سینٹر ہوگا۔ جو جتنا سینٹر سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر اتنا ہی اثر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اسلامی دنیا کا سینٹر ہے قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کے سینٹر کے اس کے قریب اگر ایک سرکل آپ بنائیں، ایک بالکل قریب سرکل ہے، تو اس قریب سرکل میں ہمیں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کو جانتے ہیں، باقی اس سرکل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرا سرکل ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ موجود ہیں جو انر سرکل سے کچھ زیادہ ہیں۔ پھر ایک تھرڈ سرکل ہے، اس کے اندر اور زیادہ تعداد میں لوگ ہیں۔ پھر ایک آؤٹر موسٹ سرکل ہے، سب سے زیادہ مسلمان وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جتنا مرکز سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ٹیچنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا بے عمل ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیچنگز کے قریب والے چند افراد ہیں، دور والے زیادہ افراد ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام تقاضا کیا کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جو آدمی باہر سے سینٹر کی طرف آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کی ملاقات ان سے ہوتی جو آؤٹر سرکل پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو سب سے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی برائیاں دے کر وہ وہیں سے یو ٹرن لے کر واپس چلا جاتا ہے، مرکز تک آنے کی، سورس تک آنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس جب مسلمان ایسے ہیں تو باقی سب بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو اب ہماری ذمہ داری جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو عاشقان حسین ابن علی ہیں، جو فرش عزا سے وابستہ ہیں، ان کی ذمہ داری یہاں کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ لوگوں کو بتائیں، متوجہ کریں۔ دیکھیے، آج کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کی کتابیں پڑھے گا، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی باتیں سنے گا، نہ آپ کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل میڈیا ہو،
آپ کے پاس دوسرے ریسورسز ہوں جس سے بات پہنچا سکیں، لہٰذا لے دے کر بس ایک آپ کا کردار بچ جاتا ہے کہ آپ جب کہیں جائیں تو آپ کی خوبیاں دیکھ کر آدمی یہ سوال کرے یہ بروں میں اچھا کہاں سے آ گیا، یہ اتنے خراب لوگوں میں ایسا نیک صفت انسان کہاں سے آ گیا، یہ جھوٹوں کے درمیان سچا کہاں سے آ گیا۔ اور جب بھی وہ سوال کرے اسے یہی بتایا جائے کہ یہ بروں کے درمیان اچھا اس لیے ہے کہ یہ حسین کا ماتمدار ہے، یہ علی کا عاشق ہے۔ ہماری پہچان بھی آج یہی ہے کہ ہمیں پہچانا جاتا ہے یا علی کے چاہنے والے فالوورز ہیں یا حسین کے ماتمدار ہیں۔ بڑا فخر ہونا چاہیے ہمیں اس بات پر کہ ہماری پہچان یہ ہے، لیکن یہ پہچان اس وقت تک ہمیں اور ہمارے اسکول آف تھاٹ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک ہم کردار پیش نہ کریں۔ وہی کردار ہے کہ جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، صحیح ایمان لے آؤ، ویسے بن جاؤ جیسا اسلام تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیسے پورے اسلام کے اندر داخل ہو گئے؟ اس کے لیے ہم نے تمہارے سامنے کچھ اعلیٰ قسم کے انسانوں کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، تمہارے سامنے ہم نے رول ماڈلز رکھے ہیں۔ پوری زندگی انسان کی نقالی پر گزرتی ہے، یہ چند قدم بھی بڑھا نہیں سکتا جب تک کسی کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ چنانچہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس راہ میں آگے بڑھنا ہے، دیکھو کیسے عمل کرنے والے ہیں، کس کے نقش قدم تمہیں مل جائیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان نقش قدم کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے نقش قدم ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے پہلے پیغمبر اکرم ہے کہ جن کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، جن کی زندگی میں تمہارے لیے نمونے رکھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کو دیکھو، پیغمبر کس طرح پیش آتے ہیں، جتنی ذلت اور رسوائی نبی نے اٹھائی ہے کہ یہ پیغام آگے پہنچ جائے اور کل کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم سمجھ نہ سکے، ہمیں پتہ نہ چل سکا۔ اس کے لیے برابر پیغمبر رسوائی اٹھا رہے ہیں، مگر اس سب کے باوجود کانٹوں پر چلنا پڑ رہا ہے، کوڑا ڈالا جا رہا ہے، اونٹ کی اوجھڑی پشت پر رکھی گئی ہے حالت سجدہ میں، چہرے کے اوپر گوبر اور خون مل دیا گیا ہے ملعونوں کی طرف سے، دادا عبد المطلب کا وطن چھڑایا گیا، طائف کے سفر میں لہو لہان کیا گیا، قتل کی سازش بنائی گئی، مکے سے مدینے آ گئے تو ایک کے بعد ایک جنگ پیغمبر کے اوپر تھوپی گئی، کبھی بدر میں مقابلہ کرنے پر مجبور ہیں، کبھی احد کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی خندق و خیبر میں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مسلسل پیغمبر اکرم جن کی زندگی کا عالم یہ ہے، جن کے ایک لمحہ، جن کی حیات طیبہ کا یہ ہے کہ اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر پیغمبر بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن چاہتے ہیں ساری مصیبتیں اور سارے آلام برداشت کرنے کے بعد یہ دنیا تک دولت پہنچ جائے اور لوگ اسلام سے وابستہ ہو کر نجات حاصل کر لیں، تاکہ تمام انبیاء کے آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اسی لیے آخر میں بھی اسی لیے تعارف کرا کر جا رہے ہیں کہ دیکھو ایک لمحے کے لیے بھی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ قرآن اور اہل بیت، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو نجات پا جاؤ گے، حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ دنیا کے اندر جو مختلف قسم کی سازشیں چل رہی ہیں اس میں تمہارے نوجوان مبتلا نہیں ہوں گے اگر قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کا پیغام یہی ہے، آؤ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اہل بیت کا تقاضا یہی ہے کہ فریب کے اندر مبتلا نہ ہو، دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اگر دین پہ عمل کرنے کے لیے تمہیں اس دنیا سے ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جاؤ،
قربانی دینی پڑے تو قربانی پیش کر دو، اس لیے کہ دین اور دنیا میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو دین قربانی چاہتا ہے۔ کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی وطن کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ قربانیاں ہر دین کے مبلغ نے، دین کے پہنچانے والے نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ ایسی ہی قربانی ہے جس کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ہاں عزادارو، آج محرم کی تیسری شب ہے۔ آج اگر اپنے تصور کو وہاں لے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا دن ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جب آقا کا راہوار چلتے چلتے رک گیا، حسین کا گھوڑا رک گیا ہے، قدم آگے نہیں بڑھاتا، ایک کے بعد ایک کئی سواریاں بدلی مگر سواری آگے نہیں بڑھتی۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شت فرات کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ ایک ضعیف نے جواب دیا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا کہا بس منزل آ گئی، سواریاں روک دو، خیام یہیں پہ بپا ہوں گے۔ حسین آ گئے کربلا کو کربلا معلیٰ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد امام نے ایک مرتبہ خیام بپا کیے اور پھر پکار کے کہا ذرا بلاؤ، یہ زمین کس کی ہے؟ اس زمین کے مالکوں کو بلاؤ۔ پتہ چلا کہ یہ زمین قبیلہ بنی اسد کی ہے۔ بنی اسد والوں کو بلایا گیا۔ امام نے کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا فرزند رسول آپ ایسے ہی اس زمین پر رہیے، یہ زمین ہم آپ کو ایسے ہی دیتے ہیں تحفتاً۔ کہا نہیں مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ زمین کی قیمت ادا کی گئی۔ زمین خریدنے کے بعد امام نے کہا اب میں یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں، یہ زمین تمہیں کو دیتا ہوں، ہم یہاں بسنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ یہاں تو ہمیں شہید کر دیا جائے گا، مگر میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ آپ نے کہا اپنے مردوں کو بلاؤ۔ بنی اسد کے سارے مرد جمع ہوئے۔ امام نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سنو، ارے یہاں کچھ دن کے بعد ایک جنگ ہوگی، ہم شہید کر دیے جائیں گے، میں تمہیں یہ وصیت ہے کہ اگر تم دیکھو کہ دشمن ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے چلا گیا ہے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، یہاں نشان قبر بنا دینا، جب کوئی پوچھتا ہوا آئے تو اسے نشان قبر بتا کے کہنا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، یہ حسین ابن علی کے رفقا کی قبریں ہیں۔ بس ایک مرتبہ وعدہ لیا، اس کے بعد کہا اچھا اب ذرا اپنی خواتین کو بھیج دو۔ عورتیں آئیں، امام نے پھر خطبہ دیا، کہا اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور گھروں سے نہ نکلیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے چلی آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا ذرا بچوں کو بھیجو۔ بچے آئے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اگر تمہارے والدین دشمنوں سے ڈر کے یہاں نہ آئیں تو تم تو چھوٹے بچے ہو، کھیلتے ہوئے یہاں چلے آنا، اپنی مٹھیوں میں خاک لے کر ہمارے جسموں کے اوپر ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں جلتی ہوئی ریت پر برہنہ نہ پڑے رہیں۔ ارے کتنی تمنا تھی آقا کو کہ لاشیں اڑیاں نہ رہیں، مگر ہائے شام غریباں، ہائے 11 محرم کی صبح کہ جب دشمن اپنے نجس کشتوں کو دفن کر کے روانہ ہو گئے اور سادات کے لاشیں زمین کربلا پہ بکھرے پڑے رہے۔ ہاں زادارو، اسی لیے آج بھی جب روز عاشور آتا ہے، جب
جب 10 محرم آتی ہے بنی اسد کے قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں میں بالٹیاں لے کر، کدال لے کر، رسیاں لے کر کربلا زیارت کے لیے آتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں مولا آقا آپ نے وصیت کی تھی کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، آپ نے ہمارے بزرگوں کو وصیت کی تھی، مولا ہم آئے ہیں تاکہ آپ کی میت کو دفن کر دیں، مولا ہمارا سلام قبول کر لیجئے۔ آزاداروں خیمے بپا ہوئے، زمین کربلا آباد ہو گئی، فاطمہ کے گھر لٹنے کے دن آ گئے۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس زمین پہ بستی بسے گی، مگر کیسی بستی ہوگی؟ ایسی بستی کہ بہنوں سے بھائی چھٹ جائیں گے، ماؤں کی گودیاں خالی ہو جائیں گی۔ بس آخری فقرے سنیے، خیمے لگے، ابھی کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ فضہ دوڑی ہوئی آئی، آگے کہتی ہیں آقا آپ کو بی بی نے یاد کیا ہے، جناب زینب نے بلایا ہے۔ امام بہن سے ملاقات کے لیے آئے، اب جو پہنچے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا جلدی خیمے اٹھواؤ، اس جگہ سے آگے بڑھو۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا اے میرے بھیا، ارے جب میں نے اس زمین پہ قدم رکھا ایک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اتر گئی، اور کوئی بیوی ہے جس کے رونے کی آواز آتی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ۔ کہا زینب تم نے نہیں پہچانا، اماں جنت البقیع سے آ گئی، اے زینب یہ اماں کی آواز۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔